دیکھو اللہ رب العزت کی آیت میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، آپ آیت میں سے دیکھو کہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے. سنو آیت کو، وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد مگر رسول. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ایک رسول ہے، نبی نہیں کہا. اچھا، ایک رسول ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں اللہ رب العزت کی آیات جو کہ اللہ کا پیغام ہے، ان میں وہ آیات جو ہیں اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھنے والا، لوگوں کو اس کے ذریعے سکھانے والا. کیا سکھانے والا؟ اللہ کی آیات کے اندر کیا ہے وہ سکھانے والا. اللہ کی آیات کے اندر جو سمجھ ہے آیات کی، وہ سمجھ دینے والا، وہ سمجھ سکھانے والا، یہ ہے وہ رسول. اور پھر یہ تزکیہ کرتا ہے، ایمان والوں کا تزکیہ کرتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 129. اسی رسول کی دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ رسول جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کے اندر جو سمجھ ہے، جو روح ہے، جو اللہ کی آیات کے اندر اللہ کا پیغام ہے، وہ ایمان والوں کو، ایمان والے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ہر کسی کو نہیں، ایمان والوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو اس رسول کو مبعوث کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کی سمجھ کو بیان کرتا ہے. اس سمجھ کے ذریعے سے وہ ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو حکمت پر لاتا ہے. حکمت کیا؟ کہ وہ عمل کرنے والے بن جائیں ان آیات کے اوپر. یہ کرتا ہے یہ رسول. اور یہ ہے کوئی 1400 سال پہلے تھا نہیں والا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہے قرآن کی آیات کے اندر. جب ایک ایمان والا کون ہے؟ جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے. ہاں، جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے وہ ہے ایمان والا. جو ملت ابراہیم کے اوپر نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ کسی اور ہی کتابوں، لوگوں کے ہاتھوں کی کتابوں کے لکھے ہوئے عقیدے پر ہے. تو یہ رسول جو ہے یہ ہے. تو جب ایک ایمان والا، ملت ابراہیم پر ایمان لانے والا جب اس آیت کو پڑھتا ہے نا، تو یہ رسول کے ذریعے سے، یہ رسول یعنی اللہ رب العزت اس رسول کے ذریعے سے پیچھے اللہ کرتا ہے. کرنے والی اللہ ہی ہے رب العزت، لیکن 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ چونکہ بشر سے کلام کرتا ہے. اور قرآن کا جو بشر ہے وہ رسول نبی جو وہ ہے، قرآن کا نبی، رسول اور بشر. تو وہ بشر جو ہے، یہ دنیا کا بشر سمجھ جو اس کو آتی ہے اللہ کی کلام کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی آیات کی جو اس کو سمجھ آتی ہے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر اللہ کی آیات کو، اس کی سمجھ کو کھولتے ہیں. مطلب اس کو وہ روح ہے، وہ آیات کی سمجھ ہے. وہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ اللہ کی آیات کی روح ہے. روح القدس ہے، روح الامین ہے. وہ ہے روح اللہ کی آیات کی سمجھ، اور روح ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کسی ایمان والے کے اندر مبعوث کرتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر جو ہے اس میسج کو، اس آیات کے اندر کی جو روح ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کے اندر جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، وہ اس ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب یہ جو رسول ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ قد خلت، یقیناً گزر چکے، من قبل ہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. کون سے رسول گزر چکے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کا پیغام اپنی امتوں کو دیتے تھے. اللہ کی آیات کا پیغام، قرآن کا پیغام. یہ کوئی یہودیوں عیسائیوں کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا پیغام نہیں سناتے تھے. یہ غلط کہہ رہے ہیں لوگ کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ان کے پاس ہے. نہیں، وہ اس قرآن کے اندر ہیں، اللہ کی آیات ہیں. تورات اللہ کی آیات ہیں، سورہ الزاریات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اور انجیل، زبور،
یہ سب اللہ کی آیات ہیں جن کو اللہ نے کتابیں کہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی آیات پڑھ کر، قرآن کی آیات پڑھ کر اپنی امتوں میں وہ سناتے تھے اور ایمان والوں کا تزکیہ کرتے تھے. اچھا، تو یہ کام وہ بھی رسول کر رہے تھے اور اس رسول کا بھی یہی کام تھا. قد خلط من قبلہ الرسل، کے یقیناً وہ رسول جو قرآن کے اندر آئے ہیں نا وہ گزر چکے ہیں. من قبل ہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی یہ جو اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کا وہی پیغام لایا، جو ان کو دیا تھا رسولوں کو، وہی پیغام لے کر آیا، تو وہ رسول تو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رسول کیا ہوئے؟ گزر چکے ہیں. ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ گزر چکے کا نہیں کہا. غور کرو نا آپ اس آیت کے اوپر. جتنے بھی قرآن کے اندر رسول آئے ہیں وہ گزر چکے ہیں، مطلب وہ تھے، ہو گئے، وہ چلے گئے دنیا سے. یہ نہیں گئے، یہ ہیں. کہا نا ہیں. وما محمد اللہ رسول، اور نہیں محمد اللہ کا رسول ہے. ان کے ساتھ تو ہے نہیں کہا نا، ان کو تو نام کے ساتھ پکارا. یا عیسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ. ان کو تو اللہ تعالیٰ ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے نا. تو ان کے ساتھ جب بات کر رہے وہ تھے ادھر قرآن میں، جب وہ تھے تو ان کی بات ہو رہی. یہاں تو ہو رہی ہے ابھی، یہاں تو ابھی بات کی جا رہی ہے نا. تو وہ تو گزر چکے، یہ نہیں گزرے ہیں. یہ وہ گزر چکے. یہی اللہ پاک بتانا چاہتا ہے، یہی اللہ پاک تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گزر چکے ہیں. وہ رسول جتنے بھی قرآن میں آئے ہیں وہ گزر چکے ہیں. وما محمد اللہ رسول، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے، وہ گزر چکے ہیں. اب یہ رسول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، افا ام ماتا، کیا پس تو اگر ان کو موت آ جائے، آؤ قتلا، یا یہ قتل ہو جائے، ان قلبتم، تو تم لوگ کیا پلٹ جاؤ گے، اعلیٰ اعقابکم، تمہارے پاؤں کی جو ایڑیاں ہوتے ہیں نا ان ایڑیوں کے بل تم واپس پلٹ جاؤ گے، یعنی اپنے منہ کو پلٹ دو گے اس میسیج سے. اس پہ یہ ایمان والوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، وہ ایمان والے جو ملت ابراہیم کے اوپر ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے اگر ان کو موت آ جائے یا یہ قتل ہو جائیں. اب غور کرو شاید کے اوپر، وہ ہیں نا، ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، قرآن کے اندر ہیں. اسی لیے ان کو نہ موت آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ قتل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ان کو موت آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے. اگر ان کو موت آ جائے، اگر وہ قتل ہو جائیں، یہ اگر کا لفظ اس لیے کہا کہ یہ زندہ ہیں ابھی. تو یہ آیت تو اگلی صدی میں بھی لوگ پڑھیں گے. تو جیسے جیسے آیت لوگ پڑھتے جائیں گے قیامت تک، جو بھی اس آیت کو پڑھے گا تو وہ آیت سے کیا میسج لے گا کہ وہ ہیں اور وہ اگر قتل ہو جائیں، وہ اگر قتل ہو جائیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ اگر قتل ہو جائیں مطلب یہ ابھی وہ قتل نہیں ہوئے، ابھی وہ آیات کے اندر ہیں. آگے سنو، ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی پورشن میں، اگلی آیت کے پورشن میں کیا فرما رہا ہے کہ وَمَن يَنْقَلِبْ. اب غور کرو آپ لوگ، کیونکہ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو وہ پلٹ جائے، اور جو وہ پلٹ جائے، اعلیٰ اوپر، عقبیہ ہے اس کے پاؤں کی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے اگر کوئی، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پس تو ہرگز نہیں وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا اللہ رب العزت کو کسی بھی شے سے. اب اس آیت پر غور کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ پیچھے فرمایا کہ اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم واپس اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. آگے کہا کہ جو کوئی یہ کرے گا، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، تو اللہ کو تو وہ کوئی اللہ کا کسی شے سے بھی نقصان نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو یہ کہتے ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے، بشر تھے، انسان تھے، تو انسان کو تو موت آتی ہے. انسان کو کیا آتی ہے؟ موت آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے وہ ان کو موت بھی آئی، وہ قتل بھی ہوئے جو قرآن میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ موت آ سکتی نہ وہ قتل ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آیا تھا 1400 سال پہلے، تو وہ تو ان کو تو موت آ گئی، آپ نے تو ان کو دفن کر دیا، کیا کہ نہیں کیا ہے نا. تو یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کی آیات میں ہیں
قیامت تک ہیں، اور جو وہ لوگ جو یہ مینٹیلیٹی پکڑ لیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں ان کو تو جو ہے نا وہ تو 1400 سال پہلے ان کو موت آ گئی تھی، وہ ہیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پلٹ جائیں گے نا، وہ پلٹیں گے تو وہ پلٹ کر کسی اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ایمان ملت ابراہیم پر نہیں ہے، تو انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اللہ کی آیات کے اندر یہ ابھی موجود زندہ ہیں۔ وہ اب جو آیت پڑھی جا رہی ہے، میں پڑھوں کوئی بھی پڑھے، تو یہ آیت جب پڑھی جا رہی ہے تو یہ آیت کی جو روح ہے، اس کی جو سمجھ ہے عربی سے میری زبان میں یا کوئی بھی پڑھے اس کی زبان میں، اس سمجھ کو جو سکھانے والا ہے، جو اس کے ذریعے سے تزکیہ کرنے والا، وہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ رب العزت ایمان والوں کے نفسوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مقرر کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ان کو ایمان والوں کے نفسوں کے اندر ان کو مبعوث کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، یہ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر بندہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، وہ نہیں، جو ملت ابراہیم کے اوپر ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو جب وہ ایمان لاتے ہیں ملت ابراہیم کے اوپر، تو اللہ رب العزت ان کے اندر جس رسول کو مبعوث کرتے ہیں، لقد من اللہ، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 164، کہ اللہ نے احسان کیا ان ایمان والوں پر جو ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، کہ ان کے نفسوں کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔